یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے استغفر اللہ، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ علماء کرام نے مشہور کیا ہوا ہے، یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق بڑے اچھے تھے. استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہلم کے ایک یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور وہ یوٹیوب پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور آج کل وہ چھوکرے کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ اپنی لمبی زبان کی وجہ سے بھی بڑے مشہور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی لمبی زبان آج نہیں ہوئی، وہ علماء کرام کے خلاف پہلے انہوں نے زبان کو لمبا کیا، پھر وہاں سے وہ ہوتی ہی محدثین اور فقہا تک آئی، پھر وہاں سے ہوتی وہ صحابہ کرام تک آئی، پھر وہاں تک بھی نہ رکی. اب ان کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ نہیں رہ رہی. وہ کچھ نہ کچھ آئے نئے دن کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے. ایسا ورڈ جو ہم کسی بچے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو علماء کرام نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو پریزنٹ کیے ہوئے، جو عوام کو بتائے ہوئے، ویسے اخلاق نہیں ہے ان کے. استغفر اللہ، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایسی مسالے یہ لاتا کہاں سے ہے؟ اس میں اتنا جگرا آتا کہاں سے ہے؟ یہ پہلے آپ سنیں کیا رہا ہے. یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہی پریزنٹ کر رہا ہے جو اس ماحول کے اندر جا رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا میرے بھائی، ہم جب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے، لوگوں کو سینسٹیوٹی بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لولے لنگڑے انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے، آپ جھوٹ مشہور آپ. استغفر اللہ، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ علماء کرام نے مشہور کیا ہوا ہے، یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق بڑے اچھے تھے. استغفر اللہ. پہلے آپ اس جاہل کی اس کی یہ گفتگو تو سنیں. یہ آپ نے کوئی علمی کتاب بھی کہتی ہے؟ ایسا علمی کتاب بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ اور ایسی تعویلیں، ایسی مسالے لے کے آئے. اللہ انسان کو بھی جاہل ہی رکھے. ایسا علم نہیں چاہیے ہمیں. یہ کیسا علم ہے کہ ہر نئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایسے الفاظ اور ایسی مسالے ڈھونڈ کے لے آتا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ علماء کرام نے عوام کو ایسے پریزنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ عوام کو علماء کرام نے بتائے ہیں؟ نہیں جناب، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے ہیں. جی جناب، اللہ تعالیٰ رب کائنات نے فرمایا ہے. آپ جائیں جا کے قرآن اٹھائیں. آپ کو ایسی بات کرنے سے پہلے قرآن کا تھوڑا سا علم تو لینا چاہیے تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جائیں جا کے قرآن اٹھائیں. قرآن اٹھائیں، پارہ نمبر 29 کھولیں، اس کی سورت نمبر 68 کھولیں، سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 اٹھائیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، ہم نے آپ کو عمدہ اخلاق دیے ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں. یہ ہو کیا گیا اس کو؟ یہ کیسی منطق پیش کر رہا ہے؟ کیا ایسا علمی کتاب بھی ہونا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے دین ایسے سکھاتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نفی کرتے جاؤ؟ ایسا یہ کہاں کا دین ہے آپ کا؟ ہمیں ایسا دین نہ سکھائیں. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے، محبت ہے. ہمارے جذبات کو ایسے مجروح نہ کریں. ایسی بات کرنے سے پہلے کیا آپ نے مسلم شریف کی وہ روایت نہیں پڑھی، وہ حدیث نہیں پڑھی؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح اس کی باتیں کرتے ہو. کیا آپ کو وہ حدیث بھول گئی تھی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کریں، تو عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا بالکل پڑھا ہے. ان کا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو جس ہستی کے لیے قرآن جو ہے وہ اخلاق، حضرت عائشہ کا جو قول ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کے پورے اخلاق ہیں. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مولویوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہے. ہاں جی، یہ حدیث کا حوالہ بھی لیتے جاؤ. صحیح مسلم کتاب مسافروں کی نماز اور قصر کا بیان، اور اس کا باب 18 اٹھائیں، اور اس میں حدیث نمبر ہے 1739. پہلی اس بات کی یہ حدیث ہے، اور وہ مدلل روایت ہے، اس میں حضرت یہ قول آپ کو ملے گا. آپ کو ہو کیا گیا ہے کہ مولوی نے مشہور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں؟ ان کے اخلاق، پورا قرآن ان کا اخلاق ہے. ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں، بہت بلند ہے. آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ ایسی باتوں سے عوام کو سمجھائیں گے؟ آپ کو اس سے پہلے شرم آنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسی مسالے لے کے آتے ہوئے. آپ کی نیت جو بھی ہو، لیکن یہ مسائل بالکل غلط ہے اور یہ سر عام گستاخی کے زمرے میں آتی ہے. آپ کر کے رہے ہو. پہلے تھوڑا سا حدیثوں کا اور قرآن کا مطالعہ تو کر لو. پھر قرآن واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اے نبی آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اور ہر طرف قرآن پورا، حضرت عائشہ فرماتی ہے پورا قرآن ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ مولوی نے مشہور کیے ہوئے ہیں. استغفر اللہ.
اور میں تمام علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس گستاخ کی آپ سرکوبی کریں، عوام کو بتائیں یہ گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں، اس کا آپ کچھ علاج کریں، یہ ایسے نہیں ہم چلنے والا. ہمارے عوام کے، ہمارے مسلمانوں کے یہ جذبات مجروح کر رہا ہے. میں تمام علماء کرام سے، تمام طبقے سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کی سرکوبی کریں. یہ ہر نئے دن کچھ نہ کچھ ایسی بکواس کرتا رہتا ہے، اس کی سرکوبی کریں، بہت ضروری ہے. ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. ہم کس کے سامنے، ہم کہاں جائیں، ہم کس کو بتائیں اپنا یہ درد، یہ کر کیا رہا ہے. اور آخر میں انجینئر محمد علی مرزا سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا قابو میں رکھو. آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کرو تم بولنے کیا لگے ہو، اور صحابہ کرام کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچا کرو تم بولنے کیا لگے ہو. ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے. آپ اس پہ غلط بیانی کرتے ہیں، ہم نے اب آواز بلند کر دی ہے، اس لیے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اور میں تمام ان لوگوں سے بھی جو انجینئرنگ فرقہ کو فالو کرتے ہیں، جو انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ انجینئر کو تھوڑی سی اس کی سرکوبی کرو، اس کی زبان کو قابو میں کرو، اس کی قابو میں نہیں آ رہی. اس لیے اور تمام لوگوں سے بھی کہ اس پہ تھوڑا سا رد عمل دیں، اس گستاخ کو بتائیں کہ ایسی گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں ایمان کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور کرے، اور ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت دے. اور ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جس علم میں ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. جزاک اللہ.